چینی اور گندم بحران کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے لا کر قوم سے وعدہ پورا کر دیا۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں چینی اور گندم کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق ابتدائی رپورٹ میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا گیا۔ ماضی کی حکومتیں سیاسی مفادات اور سمجھوتے کر کے رپورٹس پبلک کرنے کی جرات نہیں کرتی تھیں۔ 25 اپریل کو فرانسک رپورٹ آنے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس برآمدی صنعتیں کھولنے پر غور۔ جن صنعتوں کے پاس برآمدی آرڈرز ہیں ان کو چلانے کی مشروط اجازت دی جائے گی۔ کام کی اجازت کا حتمی فیصلہ آئندہ ہفتے ہوگا۔ مراد علی شاہ نے SOPs بنانے کی ہدایت کر دی۔ چین کے ماہرین کا کم از کم 28 دن لاک ڈاؤن پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مشورہ۔ چینی ڈاکٹرز اور ماہرین کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ عثمان بزدار سے یاسمین راشد کی بھی ملاقات۔ ادھر وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، LDA نے شہریوں کی ذمہ ادائیگیاں 30 اپریل تک مؤخر کر دیں۔ مزدور کیسے کرے گا گزر بسر؟ امداد بھی ہو گئی نااہلی کی نظر۔ محنت کش طبقے کا روزگار چھن گیا، گھروں میں فاقوں کا راج، بچے بھوک سے نڈھال، والدین بے حال، کہتے ہیں کاروبار بند ہے کہاں جائیں۔ ہوٹل اینڈ ٹورزم انڈسٹری کی بڑھ گئی مشکلات، ملک بھر میں ہوٹل ویران، مالکان کے لیے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ ہوٹلز میں کام کرنے والے ہزاروں افراد بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ چین میں غیر ملکی کمپنیز نے مینوفیکچرنگ اور سروسز کے شعبوں میں دوبارہ سے خدمات سر انجام دینا شروع کر دی۔ ایرانی صدر کا بھی 11 اپریل سے محدود تجارتی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان۔ ڈنمارک نے بھی معاشی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ FATF کی ایک اور شرط پوری کر دی گئی۔ قومی بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری پر ذرائع بتانے کی شرط لاگو۔ ذرائع کے مطابق سرمایہ کاری کرتے وقت رقم کی پوری ٹریل بتانا ہوگی۔ منی ٹریل میں درج اثاثوں کی ملکیت کا مکمل پروفائل دینا ہوگا۔ بادلوں اور ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کی پیش قدمی روک دی۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، شیخوپورہ، گجرات، جہلم میں بھی بادل برسے۔ ادھر گندم کی فصل کو بارش سے نقصان کا اندیشہ، کسان پریشان۔ کورونا کے باعث لاک ڈاؤن، عاطف اسلم نے آن لائن میوزک شروع کر دیا۔ نامور گلوکار نے سوشل میڈیا پر پرستاروں کو قوالی بھی سنائی۔ بھارت میں سڑکیں انسانوں سے خالی۔ ادھر ریاست کرناٹکا کے گاؤں کوڈاگو کی سنسان سڑکوں پر ہاتھی مٹر گشت کرنے لگے۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ملاقات ہوئی ہے، اس میں ایک طرف تو ہم نے سیالکوٹ میں فوڈ لاجسٹک سپلائز اور ضروریات اشیاء کی دستیابی کا جائزہ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیالکوٹ کی صنعت کو درپیش اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیالکوٹ کی صنعت کو درپیش چیلنجز ہیں ان پہ تفصیل سے ڈسکشن ہوئی ہے، اور ان صنعتوں میں، ان فیکٹریز میں، ان کارخانوں میں کام کرنے والا جو محنت کش مزدور ہے اس کے
ایشوز کو تفصیل سے ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ ہمارا لیبر یا مزدور جو ان کارخانوں میں کام کرتا تھا، ان کے کارخانے جب بند ہیں تو کس طرح مالکان جو ہیں اس مزدور اور محنت کش کا معاوضہ ادا کر سکتے ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان نے ان محنت کش مزدوروں، ڈیلی ویجرز، چھوٹا دکاندار، آپ کا ریڑھی والا، رکشے والا، عام پاکستان کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ جڑا جو مزدور ہے، راز ہے، مستری ہے، پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، پینٹر ہے، غرض کے جس بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے، اس کو اس مشکل اور بحران کی صورتحال میں 200 ارب کا پیکج دے کے وزیر اعظم پاکستان نے اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ایک کوشش کی ہے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت کسی صورت بھی تنہا ان چیلنجز کو اوور کم نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہی اس چیلنج کو اوور کم کرنے کی واحد ریسپی ہے یا واحد حل ہے. لہٰذا آج سیالکوٹ کی صنعت کار کمیونٹی سے مل کے ہم جہاں اسینشل انڈسٹری کی جو ڈیفینیشن پرائم منسٹر آف پاکستان نے متعلقہ صوبائی منسٹریز کے ساتھ مل کے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی مشاورت سے وہ انڈسٹریز آئیڈینٹیفائی کی ہیں، ان کو چلانے کے لیے ایک لائحہ عمل ہم طے کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سیالکوٹ ایکسپورٹ سٹی ہے اور ہمارا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اچیو کرنا پاکستان کے لیے اشد ضروری ہے، اس شہر کی انڈسٹری کو جو جمود کا شکار ہوئی ہے اور آرڈرز جو ہیں ہمارے ایکسپورٹرز کے ہاتھوں میں ہیں، اور دنیا کے اندر جو ریسیشن آیا ہوا ہے، جس طرح پوری دنیا کی معاشی صورتحال اور معیشت جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمیں اپنے ایکسپورٹرز کو سہولت کاری کے ذریعے وہ آرڈرز جو ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے ہر طرح کی معاونت دینی ہے. لہٰذا وہ صنعتیں جو ایکسپورٹ کے ساتھ جڑی ہیں ان کو ہم نے ہنگامی بنیادوں پہ کھولنا ہے، اور جو ان صنعتوں میں کام کرنے والا مزدور ہے اس کے لیے ہیلتھ اینڈ سیفٹی میئرز جو ہیں وہ کچھ SOPs بنا کے ہر ضلع کے اندر، شہر کے اندر جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے ان کے ساتھ مل کے حکومت مرحلہ وار ان صنعتوں کو کھولنے جا رہی ہے، جس کے ساتھ اسینشل کموڈیٹیز جڑی ہیں، اور وہ اسینشل کموڈیٹیز میں آپ کی روزمرہ اشیاء کی پروڈکشن ہے، پیکنگ ہے، اور پھر ظاہر ہے ان کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ گوڈز ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ جڑی ہے. تو یہ تمام آج ڈسکشن جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن لیول پہ اور سیالکوٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹری اور جتنی ایکسپورٹ ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم سیالکوٹ کی صنعت کا پہیہ جو ہے اس کو رواں دواں رکھنے کے لیے
ایز پر دی انسٹرکشن آف پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو آن بورڈ لے کے تمام ترجیحات سیٹ کرنے جا رہے ہیں.